أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اکرام قدر سامعین معظم موالیان حضر کرار، چونکہ یہ مجلس اعزا سفر مظلومہ کربلا کی عنوان سے برگزار کی گئی ہے، اور چونکہ مناسبتیں ایسی ہیں کہ یہ آج کا دن روز بیست اور یہ آنے والی جو شب ہے جس شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ امام کے سفر کے آغاز اس شب سے ہو رہا ہے، لہذا قرآن کریم کی جس آیہ واف ہدایہ کو بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی 164ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اب اگر لفظوں پہ گفتگو کی جائے تو خداوند عالم یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، کسی طریقے کا ریب تمہارے ذہن میں نہ رہے، کسی طریقے کا کوئی شبہ تمہارے ذہن میں نہ رہے کہ پتہ نہیں یہ نعمت ہمیں ملی بھی ہے یا نہیں ملی۔ خداوند عالم اتنا یقین اور اعتماد کے ساتھ ہمارے سامنے کلام فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک ہم نے مومنین پہ یہ احسان کیا ہے۔ لام تاکید ہے، قد جو فعل مضارع پہ آتا ہے تو یہ بھی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، خود فعل ماضی جو ہے وہ بھی تاکید کے معنی میں آتا ہے، یعنی اتنی تاکید خداوند عالم نے اس کلام میں پیش کی ہے کہ کسی طریقے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم من انفسہم۔ اسی طریقے کی آیت سورہ جمعہ میں بھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین، دوسری آیت ہے قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الامیین۔ لیکن وہاں میں اور یہاں میں فرق یہ ہے، باتیں سب وہی کی ہیں کہ اللہ نے جو اس نبی کو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، آیتوں کو پڑھ کے سناتا ہے، وہ زکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس رسول کے آنے سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ بعد کا حصہ دونوں آیتوں کا ایک جیسا ہے، لیکن یہاں پہ جو خداوند عالم نے لفظوں کو استعمال کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے مومنین کے اوپر ایک احسان کیا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے احسان کرنا اور ایک ہوتا ہے احسان جتانا۔
خداوند عالم یہاں پہ جتا رہا ہے کہ دیکھو بھول نہ جانا، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین کے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا حق نہیں تھا مگر اللہ کی رحمتیں تم پہ برس رہی ہیں۔ اللہ نے یہ تمہارے اوپر کرم کیا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو ان کے جیسا دکھتا ہے، جو جس کی آنکھیں ان کے جیسی ہیں، جس کے کان ان کے جیسے ہیں، جس کی زبان ان کے جیسی ہے، جس کا قد و قامت ان کے جیسا ہے، جس کے ہاتھ ان کے جیسے ہیں، جس کے پیر ان کے جیسے ہیں، جو بولتا ان کے طریقے سے ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ان میں گھلا ملا ہوا ہے کہ کبھی کبھی تو انہیں بھی شک ہو جاتا ہے کہ رسول ہمارے جیسا ہے۔ لیکن فرق ہے، اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ اگرچہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے رسول قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میرے رسول کہہ دو کہ مجھ سے گھبراؤ مت، میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ اور مسلمان اسی کو لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے، مگر قرآن کی آیتوں کو ادھورا پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان بھی ادھورا ہے۔ اگر قرآن کی آیت کو پورا پڑھ لیا ہوتا تو قرآن اس بشر کی تعریف کر رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے رسول تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تمہاری زبان پہ جو آتا ہے وہ بول دیتے ہو، اور میں وہی بولتا ہوں جو وحی پروردگار ہوتی ہے۔ یوحی الی، تمہارے دیکھنے میں اور میرے دیکھنے میں فرق ہے، تمہارے بولنے میں اور میرے بولنے میں فرق ہے۔ زبان ایک جیسی ہے لیکن کلام ایک جیسا نہیں، آنکھیں ایک جیسی ہیں مگر نظارے ایک جیسے نہیں، ہاتھ ایک جیسے ہیں مگر اشارے ایک جیسے نہیں۔ تم اپنی انگلیوں سے پتھر نہیں ہلا سکتے، ہم اگر انگلی اٹھا دیں تو چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ تمہارے میں اور ہمارے میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں سامنے کا نظر نہیں آتا، ہم پیچھے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے سامنے دیکھتے ہیں۔ رسول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جنہیں اتنی جلدی ہے کہ وہ رسول سے پہلے سجدے میں، رسول ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھا کہ ان کا سر سجدے سے اٹھ گیا، رسول ابھی رکوع میں نہیں گئے کہ وہ رسول سے پہلے رکوع میں، اور نماز ہو رہی ہے۔ جیسے رسول نے نماز کا سلام پھیرا، رسول نے منہ پھیر کے کہا کہ فلا 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 فلا، اپنی نماز دوبارہ پڑھو۔ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہ تم نے افعال نماز جو ہیں نماز جماعت میں امام سے پہلے انجام دیے ہیں، لہذا تمہاری نماز باطل، دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اپنی غلطی سوارنے کے بجائے رسول اسلام پہ اعتراض کرنے لگے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے یا ہمیں دیکھ رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے یا ہمیں دیکھ رہے تھے؟ تو رسول نے فرمایا کہ تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے کہ ہم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اب پوری توجہ رکھے، اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین پہ ایک بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ان کے جیسا دکھنے والا رسول بھیجا۔ کوئی آسمان کا فرشتہ نہیں بھیج دیا کہ جسے دیکھ کے ڈر جاؤ کہ اس کا تو جسم ہمارے جیسا نہیں، تمہارے جیسا جسم دے کے بھیجا تاکہ تمہارے لیے نذیر بن سکے۔ اور قرآن کہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ عمل جسے بنایا گیا ہے، جسے آئیڈیل بنایا گیا ہے، وہ رسول اسلام ہے۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ایک پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ تمہیں اپنی زندگی گزار کے دکھائیں گے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ پوری توجہ رکھیں کہ رسول اسلام نے، قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پہ یہ احسان کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے یہ شریعت جو آج ہمارے پاس ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے پاس جو کلچر ہے، جو اسلامی کلچر ہے، دنیا ترس رہی ہے اس کلچر کے لیے، پریشان ہے لوگ، گڈ بائے اور گڈ نائٹ میں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، اسلام نے اپنا ایک الگ کلچر دیا ہے۔ صبح ہو تو کس طریقے سے، شام ہو تو کس طریقے سے، ایک دوسرے سے ملو تو کس طریقے سے، کوئی غم کی خبر مل جائے تو کیا کہو، کوئی خوشی دیکھو تو کیا کہو، کوئی وعدہ کرو تو کیا کہو۔ ہر جگہ پہ اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے۔ کوئی وعدہ کرو تو کہو انشاءاللہ،
کسی کو رخصت کرو تو کہو فی امان اللہ، کوئی خبر غم سنو تو کہو انا للہ، کسی کی اچھے کمال کو دیکھو تو کہو ماشاء اللہ. ہر جگہ پہ اللہ کو یاد کرنے کا حکم. یہی تو فرق ہے دنیا میں اور اسلام میں، کہ اسلام خوشی میں بھی اللہ کو یاد دلاتا ہے، غم میں بھی اللہ کو یاد دلاتا ہے. دنیا خوشیوں میں بھی اللہ کو بھول جاتی ہے، غموں میں بھی اللہ کو بھول جاتی ہے. لہذا ترقی کرنے کے باوجود بھی آج آپ دیکھ لیں پیسہ ہے، یورپ میں سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی جو ہوتی ہے وہ یورپ میں ہوتی ہے. بڑے بڑے مالدار ذرا سا ان کا کوئی لاس ہوا برداشت نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سہارا موجود نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں بی بی نے رسول اسلام کی بعثت کو جو بیان کیا، دنیا کیا سمجھے گی؟ ابھی تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ صاحب 40 سال سے پہلے کیا تھے، 40 سال سے پہلے کون سی زندگی گزارے، ابھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اور میرا علی فرماتا ہے کہ دنیا رسول کو 40 سال کے بعد پہچانے گی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کو خبر نہیں ہے. انی آرا نور الرسالہ واشم ریح النبوہ، کہ جب دنیا کو کلمہ رسالت کی خبر بھی نہیں تھی تب بھی میں نور رسالت کو دیکھ رہا تھا اور خوشبو نبوت کو محسوس کر رہا تھا. مولا کائنات نے عجیب بلاغت میں فرمایا کہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، ہم بتا رہے ہیں انی آرا نور الرسالہ، میں تھا. اور ایک جگہ پہ تو فرماتے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا. اللہ اکبر. کیسا رسول؟ علی سے پوچھو، علی بتائیں گے کہ رسول کیا ہیں. نبی کو اگر معلوم کرنا ہو تو دنیا والوں سے نہ پوچھنا، اس سے پوچھنا کہ جس کی خلقت کی نورانی ہو، جو یہ کہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک علی کا نور ہے، ایک محمد کا نور ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کتنا عظیم ہے یہ ربی، کہ کتنی عجیب گفتگو بی بی نے کی ہے. شہزادی کون ہے؟ جب فدق کے مطالبے کے لیے گئی ہیں تو فدق کے مطالبے کے آئینے میں بی بی نے احکام شریعت کو بیان کیا اور لوگوں سے گفتگو کی. دربار خلافت میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر، رسول کی اکلوتی بیٹی خطاب کر رہی ہے کہ تمہیں شریعت کا علم کہاں ہے، تمہیں دین کا علم کہاں ہے، تم ہمیں میراث کے قواعد بتا رہے ہو، تم ہمیں نبی کی وصیتیں سنا رہے ہو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رسالت کیا ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ تم ہمیں شریعت سمجھا رہے ہو، آؤ ہم بتا رہے ہیں کہ رسول کیا ہے. بی بی کہتی ہیں کہ میرا بابا محمد تو وہ ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار. بی بی قرآن کی آیت کو پڑھتی، اسی سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کو پڑھتی. بی بی کہتی ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ تم تو جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، آگ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، بالکل کنارے پہ گرے جا رہے تھے، کہ اللہ نے میرے بابا کو بھیج کے تمہیں جہنم سے نجات عطا کر. اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ تم حکومت کی باتیں کر رہے ہو، عدالت کی باتیں کر رہے ہو، تم ہمیں شریعت سکھا رہے ہو. تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. بی بی اسی آیت کی تفسیر کر رہی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بی بی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے میرے بابا کے ذریعے سے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرے بابا کے آنے سے پہلے تم نالیوں کا گندا پانی پی رہے تھے. دیکھیں سننے میں عجیب لگتا ہے نا، تم میرے بابا کے آنے سے پہلے نالیوں کا گندا پانی پی رہے تھے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ بات سمجھنے کے لیے وہ زمانے میں جانے کی ضرورت نہیں، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو شریعت کے احکام ہیں نجس اور پاک کے، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، ایک گلاس پانی اگر آپ مانگیں گے تو نیٹ اینڈ کلین تو مل سکتا ہے لیکن پیور نہیں مل سکتا. صاف تو مل سکتا ہے مگر پاک ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کوئی پانی کا گلاس لے کے آ جائے، اگر مسلمان نہیں ہے اور اس کے ہاتھوں میں صاف
پانی کا گلاس بھی ہے تو آپ پینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام کی شریعت کو چھوڑ کے دنیا کو صاف تو مل سکتا ہے مگر پاک نہیں مل سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دیکھیں پاک کا بڑا مسئلہ ہے، پانی چاہے نالی کا ہو وہ بھی حرام، اور صاف اور وہ نجیس ہو تو وہ بھی حرام۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، سماج میں اتنا ڈھل چکے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو تو حرام سمجھتے ہیں، بعض کو حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک درزی تھا ایران میں اس کے پاس ایک دن کپڑا سلوانے کے لیے گیا، بڑی اچھی بات اس نے کہی، مولانا آج کا زمانہ وہ ہے، فارسی میں اس نے کہا کہ لوگ گوشت خوک نمی خورد مگر بدتر ازان بھی خورد۔ اس نے کہا کہ لوگ سور کا گوشت تو نہیں کھاتے مگر اس سے برا بھی کھا لیتے ہیں۔ میں نے بھائی یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ کہنے لگا وہ اس طریقے سے کہ انہیں یہ تو پتا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ حرام کے مال سے کمایا، حرام کے مال سے خریدا ہوا حلال گوشت بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ شریعت بتائے گا۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ یہ شریعت کے قواعد اور قانون ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہر جگہ ہر چیز کھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں شریعت سے پوچھنا ہوگا کہ کیا کھانا ہے کیا چھوڑنا ہے۔ ہر چیز جو سامنے آ جائے وہ دیکھنے کی نہیں، شریعت ہمیں بتائے گی کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے۔ ہر جگہ بولنا نہیں ہے، شریعت ہمیں بتائے گی کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے۔ ہر جگہ سننا نہیں ہے، شریعت ہمیں بتائے گی کہ کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ لوگ غیبت کے مسئلے میں آ کے اٹک جاتے ہیں اور پھر پیسے کرنا شروع کرتے ہیں۔ کسی نے غیبت کی اور آپ نے اسے ٹوک دیا کہ بھئی غیبت نہ کریں، کہیں گے ہم غیبت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو اس میں پایا جاتا ہے، کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ بہت سے سچ بھی اسلام نے حرام قرار دیے ہیں، ہر جگہ جھوٹی حرام نہیں ہے، بہت سے سچ بھی۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں، دیکھیں غیبت اور تہمت میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، دیکھیں شریعت بتاتی ہے ہمیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ وہ سچی بات جو کسی کا عیب ہو، شریعت اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیں وقت میرا بڑے تیزی سے گزر جاتا ہے، اپنی بات کو پورا کر دوں۔ ہر سچی بات اسلام نے بولنے کی اجازت نہیں دی، وہ سچی بات غیبت اسے کہتے ہیں جو جھوٹ نہ ہو، بولنے والا سچ بول رہا ہو، مگر شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے میرے معبود؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے یہ گناہ کرتے ہوئے، میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ اللہ کہے گا تو نے کرتے ہوئے تو دیکھا مگر توبہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ مثال دے دو، ہمارے یہاں نماز جماعت ہوتی ہے اور مولانا روزانہ نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب کو روزانہ نماز جماعت میں آنے کا شوق تھا، جب وہ آ رہے تھے مسجد کی طرف، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ مولانا جو ہیں وہ رکشے پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں بس اسٹینڈ کی طرف۔ کہا مولانا خیریت تو ہے؟ کہاں میں جا رہا ہوں گھر، جب آؤں گا تب دیکھوں گا۔ اب وہ ادھر کو چلے، یہ ادھر مسجد کی طرف چلا، اور جو بھی رستے میں مل رہا ہے کہ بھئی آج تو نماز نہیں ہوگی، آج تو مولانا ہے ہی نہیں۔ تھوڑی سی دیر یہ رستے میں بیٹھ گیا کہ جب جماعت نہیں ہوگی تو چلو تھوڑا سا دیر سے چلیں گے۔ اب 2 4 5 10 منٹ گزارنے کے بعد جب یہ مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، لوگوں کو اس نے آنے سے روک دیا۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اب اس نے جب نماز تمام ہوئی تو اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا میں نے تو نہ جانے کتنے نمازیوں کو روک دیا، آپ کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اب نماز نہیں ہوگی۔ مولانا یہ ہوا کیا کہ آپ نے نماز پڑھا دی؟ کہا میں گیا تو ضرور، لیکن میرے دل میں راستے میں خیال آیا کہ جب جا ہی رہا ہوں تو نماز پڑھا کے جاؤں گا، بس تیری غلطی اتنی ہے کہ تو نے مجھے جاتے ہوئے تو دیکھا تھا مگر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بس غیبت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے منہ پہ پہرے اسی لیے لگا دیے کہ کسی کے گناہ کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ تم نے اسے گناہ کرتے ہوئے تو دیکھا ہے مگر توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کون کب پلٹ جائے، دن میں تم نے دیکھا، رات میں شاید اس نے توبہ کر لی اور صبح تم اس کا اخبار چھاپ رہے۔ تو شریعت اس لیے اجازت نہیں دیتی کہ کسی کی غیبت کی جائے۔ یہ باتیں کون بتائے گی؟ یہ سارا احسان ہے نبی کے آنے کا۔
بہت سارے عیب ہیں. آج کتنے ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں, آج آپ دیکھیں پورا کویت جو ہے وہ ہاسپٹل سے بھرا ہوا. دانتوں کے اتنے ہاسپٹل, دل کے اتنے ہاسپٹل, جنرل اتنے ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل, یہ جدھر بھی چلے جائیں ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے. لیکن اس انسان کا مرض صرف اور صرف جسم کا مرض نہیں ہے. یہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح. جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. تو جب جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے اسپتالوں کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو جب یہ روح بیمار ہو جائے تو کیا اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے. تو روح کی بیماری جسم کی بیماری سے الگ ہوتی ہے. آنکھوں کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ یہ نامحرموں کو دیکھنے لگے. کانوں کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ یہ غیبتوں کو سننے لگے. زبان کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر برائی کو کرنے لگے. پیروں کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ یہ حرام رستوں پہ چلنے لگے. ہاتھوں کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی پہ ظلم کرنے لگے. یعنی جیسے یہ روحانی بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں, انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. لیکن انسان چھپا ہوا ہے اپنے جسم کے پیچھے. ظاہراً آنکھیں ہمیں چمک رہی ہیں, کان چمک رہے ہیں, زبان چمک رہے ہیں, ہاتھ چمک رہے ہیں. لیکن جب یہ زبان کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس زبان کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ بندہ رحمان بول رہا ہے یا بندہ شیطان بول رہا ہے؟ اس دل کے اندر یا اللہ بیٹھا ہوا ہے یا شیطان بیٹھا ہوا. دو چیزیں ہیں. چھپا ہوا ہے انسان اپنے اندر. مولا فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت لسانہ, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے. یعنی یہ دل کے اندر بیٹھا ہوا, یہ اپنی سیڑھی لگا کے آتا ہے, یہ آنکھوں سے جھانکتا ہے, آنکھوں کی کھڑکیوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ کون ہے. اس کے دیکھنے کے طریقے سے, اس کے بولنے کے طریقے سے, اس کے سوچنے کے طریقے سے, اس کے کلام کرنے کے طریقے سے, اس کے باتوں کے سننے کے طریقے سے, اس کے ریئیکشن سے پتا چلتا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے. ریئیکشن بتائیں گے کہ یہ کون ہے. تو انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اپنی آنکھوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اپنے کانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ رحمان بول رہا ہے یا انسان کے روپ میں کوئی شیطان بول رہا ہے. تو جب انسان بولے تو پہچانا جائے. اب ذرا اندازہ لگائیں اس علی کا کہ جو بولے تو کلیم اللہ کہلائے, جو دیکھے تو عین اللہ کہلائے, جس کے ہاتھ چلے تو ید اللہ کہلائے, جس کے پیر رجل اللہ کہلائے, جو سو جائے تو نفس اللہ کہلائے. اس علی نے اپنے آپ کو کس منزل پہ پہنچایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے یہ بہت بڑا احسان ہمارے اوپر کیا. اور اسی بیست کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول اپوائنٹ ہو رہے ہیں. آج کے دن سے کیا پوری تبلیغ ہونا. تبلیغ پہلے بھی ہو رہی تھی, 40 سال سے رسول کیا رہے ہیں, تبلیغ ہی کر رہے ہیں. لیکن اب علی اعلان تبلیغ الرسالت ہونے جا رہی ہے. پیغام دیا جا رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ. میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. جو اس امر میں میری مساعدت کرے گا وہ میرا ولی ہوگا, جانشین ہوگا, خلیفہ ہوگا. اور رسول نے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا ہے, دعوت ذوالشیرہ سے. اور اللہ اکبر, یہی بیست جو اتنی بڑی نعمت تھی, اس نعمت کو بچانے کے لیے حسین نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. کوئی چھوٹی موٹی قربانیاں نہیں ہیں کہ جنہیں یہ کہہ دیا جائے کہ معمولی قربانیاں ہیں. اللہ اکبر. کربلا سنتے ہیں نا, کربلا کو اگر مختصر طور پہ دیکھنا ہو تو مدینے سے حسین کی روانگی کو دیکھ لو. اللہ اکبر. کیسے حسین نے نانا کا مزار چھوڑا. آپ زیارت پہ جاتے ہیں نا مدینہ, اللہ جو نہیں گئے انہیں جانا نصیب فرمائے. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن جب کوئی رہ لیتا ہے نا وہاں, اور جب مدینہ چھوڑ کے چلتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس نے مدینہ میں زندگی نہیں گزاری ہے, 5-6 دن کا ظاہر ہے, 2-4 دن کا ظاہر ہے, چند گھنٹے اس نے مدینہ میں گزارے ہیں.
अरे मदीने से इतना प्यार हो गया है कि जब चलता है तो आंखों में आंसू हो जाते हैं। अरे जरा उस हुसैन से पूछो कि जिसका बचपना मदीने में गुजरा हो, जिसका बचपना अरे मस्जिद रसूल में गुजरा हो, अल्लाह अकबर, जिसका आंगन जो हो वो रसूल की मस्जिद हो, अल्लाह अकबर, उस हुसैन ने मदीने को कैसे रुखसत किया होगा, अल्लाह अकबर। रिवायत ये कहती है कि 22 रजब को माविया वासिल जहन्नम हुआ और ये पैगाम अल्लाह अकबर अब मदीने आता है और वलीद के दरबार में ये पैगाम पहुंचता है कि सबसे पहले हुसैन इब्ने अली से और चंद शख्सियतों के नाम लिखे हुए हैं कि उनसे बैअत ले ली जाए। रिवायत ये कहती है कि ये खत 27 रजब को पहुंचता है और फौरन एक नामा पर को भेजा जाता है कि जाओ हुसैन को बुला कर लाओ। रात का सन्नाटा है, दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ, सब परेशान हो गए कि इतनी रात में आया कौन है जो बुलाने के लिए आया है। रिवायत ये कहती है कि हुसैन ने दरवाजा खोला, देखा कि एक पैगाम लाने वाला खड़ा है। कहा क्या बात है? कहा वलीद ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। कहा मसला क्या है? कहा कुछ काम है इसलिए आपको बुलाया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि रिवायत ये कहती है कि हुसैन ने कहा कि चलो मैं आता हूँ। रिवायत ये कहती है हुसैन घर में आए, जैसे दरवाजे से हुसैन घर में आए सबसे पहले ज़ैनब सामने खड़ी हो गई। भैया मसला क्या है? का बहन ज़ैनब मालूम नहीं, अभी एक पैगाम लाने वाला उसने बताया है कि मुझे वलीद ने दरबार में बुलाया। भैया इतनी रात को क्यों बुलाया है? अल्लाह अकबर। अब मैं जुमला कह दूं, जब भी याद आएगा आंखों में आंसू बहने लगेंगे। ज़ैनब अभी हालात अच्छे हैं, कोई परेशानियां नहीं है, मगर अल्लाह अकबर इतना सुना कि भैया को बुलाया है तो ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास, अली अकबर और मोहम्मद कासिम इधर आओ। 18 बनी हाशिम को ज़ैनब ने इकट्ठा कर दिया कि जाओ मेरे माजाए के साथ जाना। अरे इन पे कोई आंच ना आने पाए, बस जुमला कह रहा हूँ मसायब का, जब भी याद करोगे आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे जिस ज़ैनब ने हुसैन को मदीने में अकेले न जाने दिया हो, अरे रोजे आशूर उसने कैसे भैया को कर दिया। क्या हाल हुआ होगा ज़ैनब का रोजे आशूर। निगाहें ढूंढ रही होंगी अकबर कहाँ चले गए, निगाहें ढूंढ रही होंगी कासिम कहाँ चले गए। अरे कोई नहीं है जो मेरे भैया का साथ दे। अरे रिवायत ये कहती है अरे हुसैन को अपनी तन्हाई पर रोना आया, नजर यमीन व शिमाला, कभी दाहिने देखा कभी बाएं देखा। अरे कावाजी आसाब सफा वो बरसान है जो मालियो नादी को फला तो जी बोली, मेरे शेरों कहाँ चले गए। अरे तुम्हारा इमाम तन्हा खड़ा हुआ है। अरे ज़ैनब ने भैया की तन्हाई को देखा, आगे बढ़ी भैया, अरे तन्हाई पे आंसू न बहाना, अभी बहन ज़ैनब जिंदा है। अल्लाह अकबर। रिवायत ये कहती है हुसैन वलीद के दरबार में गए, अरे अपने भाइयों को अरे दरवाजों पर रोका, औलादों को दरवाजों पर रोका, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो अंदर आ जाना और अगर आवाज बुलंद ना हो तो तुम यहीं पर रुके रहना। रिवायत ये कहती है हुसैन को अकेले अंदर जाने का दाखिला मिला, हुसैन वलीद के सामने गए, का क्या बात है? का ऐसे ऐसे अमीर शाम दुनिया से रुखसत हो गया है, अब उसकी जगह पे यजीद को खलीफा बनाया गया है और ये खत मेरे पास आ गया है कि हुसैन से हर हाल में बैअत ले ली जाए। मेरे मौला ने कहा कि ये कोई एक आदमी का तो मसला नहीं है, कल दिन के सन्नाटे में दरबार लगाना, सबसे बैअत का मुतालबा करना, जो मेरा फैसला होगा वो मैं सुना दूंगा। ये वलीद ने कबूल कर लिया, लेकिन बराबर में बैठे हुए मरवान ने कहा कि अगर हुसैन आज हाथ से निकल गए तो फिर वह हाथ नहीं आएंगे। अरे या तो इनसे बैअत ले ले या इनका सर ले ले। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि फातिमा को लाल को जलाल आ गया, आज तख्तलोनी हम तख्तलोहू। अरे क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेगा? किसकी मजाल है जो मुझे कत्ल कर दे? अल्लाह अकबर। इधर हुसैन की आवाज बुलंद हुई, उधर अब्बास ने अरे दरवाजे को धक्का दिया। अरे हाशमी जवान नंगी तलवारें लिए हुए वलीद के ऊपर चढ़ाए। अरे तेरी ये मजाल कि हमारे होते हुए फातिमा
فاطمہ کے لال کا سر طلب کرے. اللہ اکبر. ارے بڑے بڑے اطمینان سے حسین عباس و علی اکبر کے سائے میں عزیز و دربار سے گھر کی طرف واپس پلٹ گیا. اب جب زینب گھر میں ٹہل رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. روایت یہ کہتی ہے جب حسین پلٹ کے آئے تو زینب نے پہلا سوال یہ کیا کہ بھیا کیا ہوا دربار میں. جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ وہی کہا جو مدینے میں واپس آتے وقت بشیر نے کہا تھا, مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق. بہن زینب اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, ہمیں نانا کا مدینہ چھوڑنا ہوگا. اللہ اکبر. روایت یہ کہتی ہے پوری رات علی کی بیٹیاں روتی رہی, پوری رات حسین تڑپ تڑپ کے روتے رہے. ارے نبی کا ایک صحابی تھا جو اتنا گرا گوش ہو چکا تھا کہ اس سے آوازیں سنائی نہیں دیتی تھی. روایت کے جملے کان اللہ یسمع صوت البرق, ارے بجلیاں بھی کڑکتی تھی تو اسے سنائی نہیں دیتی تھی. مگر اس رات کو چوک کے اٹھا, اپنی بیٹی کو آواز دی ذرا ادھر آ. بابا کیا ہوا؟ ارے مجھے تو بجلیوں کے کڑکنے کی بھی آواز نہیں آتی, مگر نہ جانے کیا بات ہے آج کچھ بیویوں کے رونے کی آواز. ارے کیا قیامت آ گئی, مجھے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے بابا. ارے نبی کی نواسیوں سے نبی کا وطن چھوٹ رہا ہے. ارے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. رات کے سناٹے میں حسین نانا کے مزار پہ آئے. ارے تعویذ قبر سے لپٹ گئے. نانا آپ کی قبر کا چراغ جلانے والا حسین ارے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. نانا کی قبر سے اٹھے, بھیا کی قبر پہ آئے. بھیا حسین ارے تمہارا بھائی جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر. اللہ اکبر. اب راوی کہتا ہے کہ جب نانا کے مزار پہ گئے تو بڑے احتشام کے ساتھ گئے. ارے حسین جھکے ہوئے نہیں تھے. جب بھیا کے مزار پہ گئے تو حسین بڑے احتشام سے گئے. ارے حسین جھکے ہوئے نہیں تھے. لیکن جب ماں کے مزار پہ گئے تو حسین زمین پہ گر گئے. ارے کوہنیوں کے بعد ارے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں